نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی ظہور سے پہلے کی علامات بیان کی جائیں گی۔ کل کی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی تعارف اور امام مہدی علیہ الرضوان کب ظاہر ہوں گے اس کی کوئی متعین تاریخ نہیں بتائی گئی۔ جس طرح قیامت کے بارے میں قیامت کی علامات بتائی گئی ہیں، جب وہ علامات پوری ہوں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کی متعین تاریخ نہیں بتائی گئی۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی متعین تاریخ نہیں بتائی گئی، علامات بتائی گئی ہیں، جب وہ علامات پوری ہوں گی تو ان کا ظہور ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج کے مجلس میں امام مہدی علیہ الرضوان کی ظہور کی علامات بیان کی جائیں گی۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد سے پہلے، ظہور سے پہلے، حجاز مقدس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ حجاز مقدس کی زمین اپنے خزائن اور دفائن اگلنا شروع کر دے گی، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم عظیم محقق قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو علامات تو پوری ہو چکی ہیں کہ حجاز مقدس میں سونا بھی ظاہر ہو چکا ہے، اور حجاز مقدس کی جو زمینیں ہیں انہوں نے بھی اپنے خزائن اور دفائن اگلنا شروع کر دیے ہیں۔ پانی بھی عام ہے، وہاں پہ سبزی بھی اگ رہی ہے، وہاں پہ معدنیات بھی ظاہر ہو چکے ہیں۔ تو یہ دو علامات ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک دوسری علامت جو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ ہر طرف ظلم ہوگا، ستم ہوگا، بے انصافی ہوگی، پوری دنیا میں کہیں انصاف نہیں ملے گا، ہر طرف بد امنی ہوگی، بے انصافی ہوگی، ظلم ہوگا، اللہ کی زمین ظلم سے بھر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کو ظاہر فرمائیں گے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اب یہ علامت بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھو ظلم ہی ظلم ہے، اور خاص کر مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ پر اللہ کی وسیع زمین تنگ کر دی گئی ہے، زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ تو یہ علامات بھی تقریباً پوری ہو رہی ہیں۔ اور کچھ علامات ہیں جو بہت قریبی زمانے کی علامات ہیں، یہ بہت قریب ہیں کہ ان کے فوراً بعد حضرت امام مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں مینا کے میدان میں حجاج کی آپس میں ایک عظیم جنگ ہوئی۔ حاجی حضرات مینا میں پہنچیں گے، مینا کے میدان میں جمع ہوں گے، اور اسی سال حضرت امام مہدی نے بھی ظاہر ہونا ہے، اور اسی سال جنگ بھی ہوگی، بڑی عظیم جنگ ہوگی، حاجیوں کی آپس میں جنگ ہو جائے گی، اور اتنا بڑا قتال ہوگا، اتنا بڑا قتال ہوگا کہ ہزاروں حاجی ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ اور مینا میں جو جمرہ عقبہ ہے، بہت بڑا جمرہ ہے، یہ خون سے بھر جائے گا۔ باقی تمام حاجی جو ہے نا ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت صرف 313 آدمی بچیں گے۔ کتنے؟ 313 آدمی، 313 آدمی بچیں گے۔ تو یہ عدد بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ 313 آدمی بچیں گے۔ لیکن یہ جو 313 آدمی ہوں گے، ان کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو
مینا میں حاجیوں کی جنگ ہو رہی ہے اور آپس میں قتال ہوا ہے اور جمرہ عقبہ جو خون سے بھر گیا ہے، اس کے فوراً بعد